أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 ہے. نبی علیہ السلام کو بعض کفار نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کچھ اس طرح کی باتیں کہی تھیں. بات ایک ہی دفعہ کہوں گا، روایات میں تکرار ہے، یعنی کئی روایات ہیں تو میں ایک ہی دفعہ ذکر کروں گا کہ بات کی تکلیف دہ ہے. آپ علیہ السلام سے کے بارے میں کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت منڈلائے گی اور موت آ جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کہاں جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یعنی اس طرح کی تانا زنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان آیات کے اندر جواب دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، یعنی کوئی بندہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تو جہاں تک یہ لوگ باتیں کریں اَفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ان کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یا یہ آپ کے بعد فوت ہوں گے، آپ پہلے چلے جائیں گے اور یہ بعد میں مریں گے؟ چنانچہ وہی ہوا کہ ابو جہل پہلے مرا، امیہ بن ابی سلط یہ پہلے مرا، عقبہ بن ابی معیط یہ پہلے مرا، جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی. اگلی جو کل آیت ہم پڑھیں گے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کے اندر بھی اسی طرح کا ایک بحث و مباحثہ ابو سفیان اور ابو جہل دونوں کے درمیان کا ہے. تو أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ تو انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، یہ ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان میں موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے برائی اور اچھائی کی آزمائش کے ذریعے سے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخرکار تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. آیت نمبر 34 اور 35 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. بات یہ ہے کہ ان آیات سے کچھ علماء نے مسائل نکالے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق. حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں اقوال ہیں، لغات ہیں، خضر بھی ہے خضر بھی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ 16ویں پارے کے بالکل شروع میں، 15ویں پارے کے اختتام میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات جو گزرے ہیں اس کے اندر بات گزری ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر کا آج تک موجود ہیں، اور ایسے علماء بھی ہیں جو صوفیاء علماء کہلاتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس بارے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دیں گے حضرت خضر علیہ السلام. اس طرح کی روایات سینہ در سینہ ہیں. تو جو علماء فرماتے ہیں نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ مختلف باتوں سے استدلال کرتے ہیں، اور اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کوئی بندہ آپ سے پہلے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. تو حضرت خضر علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے. مزری والے علامہ ابن کثیر نے اس پر بحث کی، لیکن وہ علماء جو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ان کی جو عمر اللہ نے بڑی ان کو طویل دی ہے، ہو سکتا ہے کئی لاکھ برس ان کی عمر ہو. کیونکہ صوفیاء علماء
انہوں نے کئی حکایات حضرت خضر کے بارے میں نقل کی ہیں، کئی ملاقاتیں نقل کی ہیں، ہر برس کی ملاقاتیں نقل کی ہیں، جو مشاہد ہیں، جو الہامی ملاقاتیں ہیں ان کی، تو اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو لیکن دلائل اتنی مضبوط نہیں ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی روایت ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام کا فلاں موقع، فلاں جگہ پر انتقال ہوا، فلاں جگہ پر زندگی بسر کی، ایسا بھی کہیں ملتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا کچھ بھی ذکر نہیں ملتا، تو ان کی زندگی اور پیدائش کا ذکر بھی نہیں ملتا، وفات کا ذکر بھی نہیں ملتا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر ایک بات ہے، وما جعلنا لبشر من قبلکم خود، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ چنانچہ سائنس نے بہت سے تجربات کیے کہ انسان کو لمبی زندگی دینے کے لیے انہوں نے کچھ ایسی دوائیاں ایجاد کی کہ مستقل ان کو کھاتے رہنے سے کچھ اس نوعیت کے مسائل کے دل پرانا نہیں ہوتا، دل جو ہوتا اور پھیپھڑے پرانے نہیں ہوتے، گردے یوز نہیں ہوتے، بلکہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو گردے مستقل ویسے ہی تازہ دم رہتے ہیں، برس ہا برس تک رہتے ہیں۔ تو کئی ایسے سائنسدان گزرے ہیں تاریخ میں، ایک کا قصہ میں نے بھی پڑھا ہے، تو اس نے اپنے خون کو ایسا بنا لیا تو اس کا خون مستقل ایسے رہنے کی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انسان کا جسم اگر 60-70 برس کی عمر میں جوانوں کی طرح رہے تو وہ تندرست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا نظام، حدود، دماغ اور وہ سب چیزیں وہ اسی حساب سے کام کریں گی جو 60 برس کی عمر کا کام کرتے۔ جیسے بطور مثال ایک آدمی 60 برس کا ہے اور وہ 25 برس کی عمر کی طرح سوچنا شروع کر دے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل ہے، یہ بڑوں کی طرح نہیں سوچ رہی، تو بچوں کی طرح سوچ رہا ہے، ہم اس کو پاگل کہیں گے۔ تو جیسے دماغ کا عارضہ ہے ایسے جسم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 60 برس 70 برس 80 برس میں جسم کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ 60-70 برس کی عمر میں ہوتا ہے، تبھی وہ صحت مند گردانا جائے گا۔ چنانچہ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں ہمارے عالم کے اندر، وما جعلنا لبشر من قبلکم خلد، کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور انسان کی حقیقت یہ نہیں ہے یہ انسان ہے، یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کے اندر ہے، میرے جسم کے اندر میں ہوں۔ اصل میں یہ جو انگلیاں، یہ ہاتھ ہیں اور یہ پاؤں ہے، یہ بازو ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کا جسم ہے۔ یعنی انسان کیا ہے؟ انسان اس کے اوپر سوار ہے، انسان اس کے اوپر سوار ہے۔ میرے ایک اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یعنی ان کا اردو زبان سے تعلق نہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا۔ انہوں نے سوال کیا، آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی میں فلاں ملک سے ہوں۔ نہیں، یہ تمہارا جسم فلاں ملک میں پیدا ہوا ہے، اصل میں تم کہاں سے ہو؟ اصل میں تم کہاں سے ہو؟ یعنی نوع انسانیت وہ عالم ارواح سے آئی ہے۔ ہم اس زمین کی پیدائش نہیں، ہم تو جنت سے آئے ہیں، ہم اس زمین کی پیدائش ہیں، لیکن ہم اس زمین کے باسی ہیں، لیکن ہم اس زمین کے اصل ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے وما جعلنا لبشر من قبلکم الخلد، انسان اس سے پہلے کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہا اور آگے بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو میں اور آپ اس جسم کے اوپر سوار ہیں، ہم اصل میں یہ جسم نہیں ہے، ہم اس کے اندر اصل انسان ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، آپ کہیں پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، مجھے سمجھ میں آ گیا پانی لے کر آؤ، تم پاگل ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں پانی لے کر آؤ، ہاں مجھے یاد ہو گیا پانی لے کر آؤ۔ تو بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے اٹھو، جا کے فریج سے بوتل نکالو اور اس گلاس میں پانی بھرو اور پانی لا کے مجھے دو، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اصل میں اس جملے کا وہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں یہ الفاظ یاد ہو جائے۔ تو ایسے انسان کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی 2 ٹانگیں، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 زبان، 2 کان، یہ انسان کا مطلب نہیں۔ انسان اصل میں اس کے اندر موجود ہے، اس جسم کے اندر۔ تو وما جعلنا لبشر من قبل، یہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے،
ہمیں شوق رہنے دے. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی آپ کے اوپر تو موت آ گئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس آیت کے بارے میں بتا چکا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر، آپ نے اکثر ذکر کیا حازم اللذات، جو لذات کو ختم کر دینے والی ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، گناہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، گناہ تو چھوٹتے ہی نہیں ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے کہ صرف روزانہ 4 سے 5 منٹ اپنی موت کو یاد کر لے. اپنی موت کو یاد کر لے گا تو انشاءاللہ گناہ چھوٹیں گے نہیں، بلکہ خود بخود چھوڑے گا نہیں، بلکہ خود بخود چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر ایک کی حقیقت ہے. نہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ رب العزت کی دنیا میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اچھی چیزوں کے ساتھ بھی اللہ فتنہ آزماتے ہیں، یعنی مال دے کر بھی آزماتے ہیں، نماز پڑھوا کے بھی آزماتے ہیں، نماز چھوڑوا کے بھی آزماتے ہیں. دیکھو نماز اگر اس کی چھوٹ جاتی ہے کیا کرتا ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پھر ہم نماز پڑھیے یا نہیں پڑھی. نماز پڑھ کے بھی پڑھا کے آزماتے ہیں، تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا. مال دے کر آزماتے ہیں، اولاد دے کر آزماتے ہیں، اولاد لے کر آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ سب تم اس وقت صحیح کرو گے جس وقت تم یہ یاد رکھو گے کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ سے مستقبل. اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. سال میں پہلے بھی آیا تھا، یہیں اسی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل ایوب. اچھا میں مولانا فیاض صاحب سے تعلق میں ہوں، مرید میں رہتا ہوں. اچھا